بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح قلعہ احناس جنگ کا دوسرا مرحلہ۔ احناس میں شدید لڑائی۔ پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا جب مسلمان وہاں سے واپس آئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پوری تفصیل سے آگاہ کیا، گلشن اسلام کے جانبازوں نے جب کفار کا جواب سنا تو جنگ کے لیے تیار ہو گئی۔ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو اسلام کے شروع نے ایک دوسرے کو یہ آواز دی، النصر النصر، یعنی المدد المدد، یا خدا یا خدا، یا خیل اللہ ارکبی وللجنتی اطلبی، اے اللہ کے لشکر سوار ہو جاؤ اور جنت کو تلاش کرو۔ عزت و عظمت کے جھنڈے لہرانے لگے، فوجی ترتیب قائم ہو گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ابھی وسطی لشکر میں، اتنے میں کفار کے جھنڈے نمودار ہوئے، آگے آگے صلیبے تھے اور پیچھے ایک لشکری جرار تھا۔ محمد بن مسلمان سواری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کفار کے لشکر کے جھنڈوں کو دیکھا تو ہم نے حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ لشکر 50,000 آدمیوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے جس شخص نے جن کا آغاز کیا وہ ایک جرنیل تھا جو ہر قسم زیب و زینت اور اسلحہ سے غرق تھا۔ اس کے مقابلے میں لشکر اسلام سے زید بن ہلال نئی سپاہی نکل گیا۔ کافر نے اس کو شہید کر دیا اور پھر مقابل کا خواہاں ہوا۔ محمدی کے چار سے اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ باہر آئے اور بغیر مہلت دیے کافر فاجر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ڈیر ہو گیا اور پھر عالم مبارز کا نعرہ لگایا۔ ایک شاہ سوار آ گیا، اس کو جہنم رسید کیا، دوسرا آیا، اس کو بھی ٹنڈا کیا۔ پھر کفار کے میمنہ پر چڑھائی کر کے کئی بہادروں کو مارا، پھر قلب لشکر پر جا گرے اور کئی کو ڈیر کر دیا۔ اس کے بعد کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرابیل بن حسنہ رضی میدان میں کود پڑے۔ اس نے بھی ابن عمر کی طرح کارنامہ انجام دیا۔ پھر فضل بن عباس نے تلوار لہرا کر حملہ کر دیا۔ پھر عباس بن مرداس نے حملہ کیا۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے آندھی کی طرح حملہ کر دیا۔ پھر عمومی حملہ ہوا، پورا لشکر میدان میں اترایا۔ انسان کی لڑائی دوپہر تک جاری رہی۔ اب سیف من سیوف اللہ محمدی کچار کے ماریا ناصف و سالار اور اللہ تعالیٰ کے شیر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میدان میں کود پڑے۔ آپ نے دشمن کے میمنہ پر ایسا حملہ کیا کہ اس کو مصر تک ایک کر دیا۔ دائیں بائیں تابڑ توڑ حملوں سے آپ نے لشکری کفار کو پھچاڑ کر رکھ دیا۔ شدید لڑائی جاری تھی کہ رات نے آ کر دونوں پر سیاہ پردے ڈال دیے اور دونوں فریق اپنی اپنی قرارگاہ میں واپس چلے گئے۔ مسلمان نے اپنے شہداء کو ڈھونڈا تو معلوم ہوا کہ 42 نفوس قدسی شہادت کے رتبہ عالیہ پر فائز ہوئے ہیں اور کفار اشرار کے لشکر سے 1300 کچھ زیادہ مارے گئے تھے۔ مسلمان نے باقاعدہ پہرا دے کر رات گزار دی اور طلوع فجر کے انتظار میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ والی احناس مارنوس جب اپنے جرنیلوں سے نتائج جنگ کے متعلق مشورہ کرنے بیٹھ گیا تو اس نے مسلمانوں سے صلح کی درخواست پیش کی، مگر عام جرنیل اس پر غصہ ہوئے اور کہا کہ صرف قتال صرف قتال۔ دوسرے دن جب مسلمان نے فجر کی نماز پڑھائی تو فوراً اپنے گھوڑوں پر طرف دوڑ پڑے اور لڑائی کے لیے سب بندی کی۔ آج لشکر کفار آبتاف کے ساتھ نکل آیا تھا اور سب سے زیادہ اسلحہ میں غرق ایک جرنیل مقابلے کے میدان میں آیا جو تنسا کے نام سے مشہور تھا۔ محمدی کے چار سے نامور شیر فضل بن عباس رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے میدان میں آئے۔ پہلے دونوں پہلوان میدان میں کڑ کر گھومے جومے، پھر ایک دوسرے کے قریب ہو کر ٹکر لی، پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر باقاعدہ شمشیر زنی شروع ہوئی۔ ابھی صرف وہ دور ہوئے تھے
الفضل بن عباس نے اس کے سر پر تلوار ماری جو جبڑوں تک اترتی چلی گئی۔ اس کے بعد مقابلے کے لیے دوسرا جرنیل آیا، اس کو بھی آپ نے قتل کیا۔ اس طرح 4 بڑے جرنیل ایک ہی جگہ پر الفضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے مار ڈالے۔ اور میں پھر کہا من عہدنا عہد کان معروفا لنا اسر الملوک و قتلها و قتالها، یہ بادشاہوں سے لڑنا، انہیں قید و قتل کرنا زمانے قدیم سے ہمارے جانے پہچانے کارنامے ہیں۔ اس کو دیکھ کر رومیوں نے ایک ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا۔ مسلمان نے بھی مل کر حملہ کیا اور پھر گرجتے ہوئے درار میدان میں تشریف لائے اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ پھر خالد کے نوجوان صاحبزادے سلیمان بن خالد تلوار لہراتے ہوئے میدان میں آئے اور عظمت جنگ عبد الرحمن بن بکر بھی لشکر اسلام میں موجود ہوئے۔ اب میدان کا رزار گرم ہوا، غبار جنگ نے فضا کو تاریک بنا دیا، تیر دونوں طرف سے بارش کی طرح برسنے لگے، ہاتھ اڑنے لگے، جہاں بھی دیکھا جاتا گھوڑے گھستے جاتے تھے اور خون فوارہ کی طرح بہہ رہا تھا۔ نیزہ بازی اور شمشیر زنی، زور و فرتی سیاح کی آنکھیں سرخلال ہو رہی تھی، پسینہ بہہ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ غضبناک شیر کی طرح گرج رہے تھے اور منہ جاگ سے بھرا جا رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت غانم بن عیاض نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور اس طرح دعا مانگی۔ مجاہدین نے آمین کہہ دی، یا عظیم العظماء انزل علینا نصرک کما انزلتہ علینا فی مواطن کثیرۃ وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ابھی دعا ختم ہوئی تھی کہ کفار بھاگنے لگے اور ان کی لاشیں گر رہی تھی اور مارنے والے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ جب رومیوں نے یہ حالت دیکھی تو سب کے سب قلعہ کے دروازے کی طرف بھاگے، مسلمانوں کو تلواروں کے سامنے در لیا اور ان کو کاٹنا اور قید کرنا شروع کر دیا۔ اوپر فصیل سے مسلسل تیر اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن صحابہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ گورنر مامنوس پر حضرت خالد نے بار بار حملے کی، لیکن یہ لوگ دروازوں سے اندر چلے گئے اور مسلمان واپس ہو گئے۔ اس معرکے میں کفار کے 3000 آدمی مارے گئے۔ رات میں آ کر پھر دونوں فریق عارضی جنگ بند کر دی۔ مسلمانوں نے قلعہ احناس کا 3 ماہ تک مکمل محاصرہ کیے رکھا، لیکن چونکہ فصیل کی دیواریں بہت اونچی تھی، دروازے سخت مضبوط تھے، صحابہ کرام بلا ناغہ 3 ماہ تک لڑتے رہے، لیکن فتح کی کوئی صورت نہ بن سکی۔ صحابہ کرام نے آس پاس کے تمام علاقوں پر چابے مار کر احناس کو کاٹ کے رکھ دیا۔ فصیل کے اندر شہر کے لوگ اب عاجز آ چکے تھے کہ مقابلہ کر سکیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ دروازے کا کیا علاج ہے، ہم تو بے بس ہو گئے۔ تب پارس کے ایک نو مسلم کسریٰ کے خاص جرنیل نے کہا، میں نے جہاد میں اپنی جان وقف کر دی ہے، مجھے ایک ترکیب معلوم ہے، اس سے دروازہ کھل جائے گا۔ خالد نے فرمایا، وہ کیا ترکیب ہے؟ مرزبان نو مسلم نے کہا کہ جب ہم پارس کا محاصرہ کرتے تھے اور وہ فتح نہیں ہو سکتا تھا تو ہم زیتون کا تیل اور گندم جمع کر دیتے تھے اور پھر اس کو فیفی میں ڈالتے تھے۔ یہ فیفی بھی لکڑی کی ہوتے تھے، اس کے کناروں پر ہم دستے لگا کر اٹھاتے دروازے تھے کے ساتھ لگا کر رکھتے تھے اور پھر اس میں آگ چھوڑتے تھے۔ آگ کے شعلوں سے دروازے کی لکڑی جل جاتی اور لوہا پگھل جاتا، اس طرح دروازہ کھلتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کو پسند کیا۔ لشکر نے رات گزار دی اور صبح خالد رضی اللہ عنہ نے اس نسخے کو استعمال کیا اور واقع مقدار میں اس کا انتظام کیا۔ اب آگے نو مسلم پارسی میرے زبان جا رہا تھا اور پیچھے انصار مہاجرین جا رہے تھے اور اوپر سے پتھروں اور تیروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن یہ بڑھ رہے تھے یہاں تک کہ شہر کے پہلے دروازہ بابی شرقی تک پہنچ گئے۔ یہ سب سے بڑا دروازہ تھا اور مجاہدین نے لکڑی کے ان فیفوں اور صندوقوں کے تیل میں آگ سلگا دی۔ جب شعلے بلند ہوئے تو ان صندوقوں کو دروازے سے الٹا کر کے ٹھیک دیا۔ اب دروازے نے زوردار آگ پکڑ لی اور دیکھتے وہاں کے پتھر، لکڑی اور لوہا آگ میں جلنے لگا اور قلعہ کی بلند ترین برج تک آگ پھونک گئی۔ برج جب گر گیا تو بہت سے رومی ہلاک ہو گئے۔ مسلمان نے دوڑ کر پانی سے آگ بجھا دی اور نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے قلعہ میں داخل ہو گئے اور شہر میں دارالامارہ کی طرف دوڑنے لگے۔
دارالامارہ سے گورنر نے خود نکل کر امن کی درخواست کی۔ ان کے ساتھ ان کے مشہور کمانڈر بھی تھے۔ خالد نے ان پر اسلام پیش کیا، انہوں نے انکار کیا، ان کی گردنیں ماری گئی۔ اتنے میں عام لوگ آ گئے اور منتیں شروع کر دی کہ ہم مجبور تھے۔ پھر ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا تو مسلمان ہو گئے اور دیگر پر جزیہ لگا کر معاف کر دیا گیا۔ مسلمان نے قلعہ حناس کا سونا، چاندی اور دیگر اسباب بطور مال غنیمت اکٹھا کیا، قلعے کی جگہ بڑی مسجد قائم کی۔ اب یہاں یا صرف مسلمان تھے یا ذمہ تھے، اور اللہ کی زمین عظیم جانب قربانوں کے بعد اللہ کی ہو گئی۔ سچ ہے ہم الجبال فصل عنہم مصادمہم ما دار آمن فی کل مصطدم۔ انہی صحابہ کرام عظمت و ہمت کے پہاڑ، ذرا ان کفار سے پوچھ لو کہ الماری کے میں انہوں نے کیا کچھ دیکھ لیا۔ کأنما الدین ضیف حل ساحتہ بکل قوم الی لحم العدا قرن۔ گویا کہ دین بمنزلِ مہمان ان سرداروں کے گھروں میں اتر آیا اور ضیافت میں دشمن کے گوشت کا شوق ظاہر کیا۔ یہ تھا